بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وہو اصدق القائلین بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ موضوع گفتگو علائم ظہور امام زمان علیہ السلام، اور ہم اپنی اس نشست میں کچھ گفتگو کریں گے مصر کے بارے میں۔ تو پہلے مرحلے میں ہم توجہ دلائیں کہ مصر عالم اسلام کے اہم ترین ممالک میں سے ایک ایسا ملک ہے کہ ایک زمانہ یہ بھی تھا کہ وہ مرکز علم تھا، پھر سب سے پہلے جو ملک مغرب کی جانب بڑھا یا مغربی کلچر کی جانب بڑھا، اور اس کا لباس اور اس کے رسم و رواج بدلے، اور جس ملک نے سب سے پہلے ویسٹرن کلچر کو ایڈاپٹ کیا وہ ہے مصر۔ اور مصر ہی وہ ملک ہے اس وقت عرب دنیا میں کہ جو ایک طویل عرصے تک اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں کا مرکز رہا۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ مصر مرکز تھا حکومت فاطمی کا، اور حکومت فاطمی کون سی حکومت فاطمی، یا جب کہا جائے خلفائے فاطمی تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اسماعیلی حکومت کا مرکز تھا۔ خود جامعۃ الازہر در حقیقت یہ یونیورسٹی اسماعیلیوں کی تھی، اور یہ شہر بھی انہی کا شہر تھا۔ ایک زمانہ تھا کہ یہاں پر اہل بیت کا ذکر ہوتا تھا، ایک زمانہ تھا کہ مصر میں عاشور بہت ہی اہتمام سے منایا جاتا تھا، اور ایام عزا کے طور پر کہ جتنے ایام عزا تھے ان کا احترام ہوتا تھا، ان میں سے عاشور کا احترام بہت زیادہ ہوتا تھا۔ جب صلاح الدین ایوبی نے فاطمی سلطنت کو ختم کیا تو کیونکہ یہ شخص متعصب تھا، ناصبی تھا، خارجی تھا، بغض اہل بیت سے اس کا دل بھرا ہوا تھا، تو اس شخص نے بنو امیہ کی راہ پر چلتے ہوئے، کہ جو عام طور پر بادشاہوں کی راہ ہے یعنی بنو امیہ کی راہ، اس نے مصر میں اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے علاقے تھے سلطنت فاطمی کی اختیار میں، ان میں اور پھر جن جن علاقوں میں اس کی حکومت ہوئی، اور جہاں جہاں ایوبیوں کی حکومت رہی، چاہے وہ ترکی کے بعض علاقے ہوں اور شام کے علاقے ہوں اور جتنے بھی یہ نارتھ افریقہ کے علاقے تھے، ان میں ہر جگہ فلسطین تک اس نے یہ کیا کہ عاشور کے دن کا نام بدل کے کہ جو یوم الحزن تھا اس کا نام کر دیا عید الظفر، یعنی کامیابی کی عید۔ کامیابی کی عید سے کیا مراد؟ یعنی بنو امیہ کی کامیابی کی عید۔ مصر میں اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرنے والوں کی تعداد ابھی بھی بہت زیادہ ہے، چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے وہ سنی ہوں۔ مصر میں اس وقت جو پہلے مرحلے میں اگر ادیان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمان ہیں اور مسیحی، اور بہت ہی مختصر سی مقدار میں کچھ یہودی بھی ہیں، اور عیسائی عام طور پر فالوور ہیں، اور وہ قبطی عیسائی ہیں، اور قبطی عیسائی معمولاً کچھ کا ایک الگ مذہب بھی ہے، اور زیادہ تر فالوور ہیں گریک آرتھوڈاکس کے۔ البتہ ان کا اپنا بھی ایک مرکز ہے قبطیوں کا، اور ان کے نظریات کچھ مختلف ہیں، اور ان کی تعداد تقریباً وہاں پر 1 کروڑ سے زیادہ ہے، یا 1 کروڑ کے آس پاس۔ مسلمانوں کے درمیان اہل سنت ہیں
اور شیعہ ہیں، اور اسی طرح سے گو کہ شیعوں کی تعداد کم ہے، اسی طرح سے ایک مقدار میں وہابی ہیں، اور وہابیوں کا جو کام چل رہا ہے وہ پیسے کے زور پہ چل رہا ہے۔ اہم ترین مرکز علمی ہے جامعۃ الازہر، اور جامعۃ الازہر عام طور پہ ذرا ماڈرن بھی ہے اور وہابیوں سے دور ہے، لیکن پچھلے چند سالوں میں وہابیوں کے پیسے کی وجہ سے وہاں پر کافی وہابیت پھیلی، خصوصاً جب مرسی آیا تو در حقیقت مرسی آیا تھا، جتنے اس کو ووٹ ملے تھے وہ ووٹ تو اسے ملے، لیکن یہ ووٹ اخوان المسلمین کے لیے نہیں تھے۔ در حقیقت اس وقت سے دو ہی آپشن تھے مین، یا حسنی یا مرسی، تو حسنی کی مخالفت میں لوگوں نے مرسی کو دیے ووٹ، لیکن مرسی نے کیونکہ وہ وہابی نظریات کا حامل تھا اخوان المسلمین کا، اس نے فوراً اپنا جلوہ دکھایا اور شیعوں کے خلاف گفتگو شروع کی، پھر کچھ بل پاس ہوئے، یہاں تک کہ جناب شیخ حسن شحاتہ کہ جو جامعۃ الازہر کے ایک استاد تھے اور شیعہ ہوئے تھے، انہیں قتل کیا گیا، اور ان کے چند ساتھیوں کی لاشوں کو انہیں قتل کرنے کے بعد گلیوں میں پھیلایا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ طویل عرصے کی جد و جہد کے بعد ایک وہابی حکومت جو وجود میں آئی تھی اس نے اپنی شدت دکھائی، اور عنقریب لوگ اس سے بیزار ہو گئے، اور یہ بڑا اچھا کام ہوا۔ گو کہ جو دوسرا وہابی مرکز ہے اس نے ان کی مدد نہیں کی، بلکہ اخوان المسلمین کو ہٹانے میں مدد کی، اور وجہ یہ تھی کہ وہ وہابیت کے سپورٹر تو ہیں، لیکن ان کو یہ خوف ہو رہا تھا کہ مصر سے جمہوریت کہیں سعودی عربیہ میں امپورٹ نہ ہو جائے۔ الغرض یہ کہ مرسی کی حکومت ختم ہوئی کہ جو ایک فتنے اور فساد کی حکومت تھی اور اختلاف کی حکومت تھی، اور مصر کے کلچر کو خراب کر دیتی یہ حکومت اگر کچھ دن اور رہتی۔ بالآخر بعد میں بغاوت ہوئی اور سیسی پاور میں آیا۔ ابھی بھی وہاں کے حالات اتنے مناسب نہیں ہیں، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ان چند سالوں میں خصوصاً انقلاب کے بعد شیعت کی جانب لوگوں کی توجہ ہوئی، اور ایک مؤلف کے جن کا نام ہے اور جن کا تعلق ہے تیونس سے، ڈاکٹر تیجانی سماوی کے خداوند تبارک و تعالیٰ ان کو طول عمر عطا فرمائے، ان کی چند کتابیں ہیں کہ جن میں سے پہلی کتاب تھی ثم اہتدیت۔ یہ کتاب اور بعد والی کتابیں سبب بنی کہ تشیع کافی تیزی سے پھیلی۔ البتہ اس سے پہلے بھی شیخ الجامعۃ الازہر جو سلیم البشری تھے، ان کے درمیان اور آیت اللہ العظمیٰ سید شرف الدین موسوی العاملی کے درمیان مکاتبہ ہوا، اور اس مکاتبے کا نتیجہ ہے کتاب المراجعات، اور یہ کتاب المراجعات مصر میں پڑھی جاتی تھی۔ اسی کتاب المراجعات کی بنیاد پر شیعہ ہوئے ڈاکٹر تیجانی سماوی۔ لیکن یہ المراجعات تھوڑی مشکل کتاب ہے، بعد میں ڈاکٹر تیجانی کی کتابیں مختصر بھی تھیں، آسان بھی تھیں، اس کے ذریعے سے ایک بڑی تعداد میں مصر میں لوگ شیعت میں کنورٹ ہوئے۔ اسی طرح سے ڈاکٹر تیجانی سماوی کے بعد کہا جا سکتا ہے صالح وردانی اور جناب سوڈانی اور جناب اور دیگر حضرات، ان کی کتابوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ تیونس میں، الجزائر میں، مراکش میں، مصر میں اور سوڈان میں، مختلف علاقوں میں اس وقت جو ہے کم سے کم 30-40 لاکھ افراد شیعہ ہو چکے ہیں۔ تو مصر کے بارے میں جو ایک بشارت ہے وہ یہ کہ مصر ایک وقت آئے گا کہ ایک طرح سے اہل بیت علیہم السلام کا مرکز بن جائے گا۔ اب یہاں پر ہم کچھ روایتیں پڑھتے ہیں کہ جس میں مصر کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اور موضوعات کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تو پہلی چیز یہ کہ ہم بعد میں تفصیل سے گفتگو کریں گے یمانی کے بارے میں، خراسانی کے بارے میں، سہہ آسمانی کے بارے میں، اور اسی طرح سے خراسانی کے بارے میں، اور اسی کے ساتھ ایک ذکر آتا ہے کہ جو روایتوں میں نقل ہوا، ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی، غیبت شیخ طوسی میں اس کا ذکر ہے۔ امام فرماتے ہیں یخرج قبل السفیانی مصری و یمانی۔ یمانی کے بارے میں بھی تفصیل سے ہم ڈسکشن کریں گے، اس وقت ہم کچھ مختصر سی گفتگو کریں گے مصری کے بارے میں۔ لیکن مصری کے بارے میں گفتگو بہت زیادہ اس وقت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ بہت زیادہ یہ کمپلیکیٹڈ سا موضوع ہے،
صرف اتنا واضح ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کا چاہنے والا شخص ہوگا جو مصر سے ہوگا، اور وہ مذہب اہل بیت علیہم السلام کے لیے جو دین واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو صحیح معنی میں اسلام محمدی ہے، اس کا پرچار کرے گا۔ یہاں تک کہ امام زمان علیہ السلام کے لیے ایک روایت میں نقل ہوا کہ جو مولا امیر المومنین علیہ السلام سے نقل آپ فرماتے ہیں ثم یسیر الی مصر فیصعدہ علی منبرہ ثم یسیر الی مصر فیصعد منبرہ، کہ پھر امام مہدی علیہ السلام مصر جائیں گے اور وہاں پر منبر پر اوپر چڑھیں گے، یعنی منبر پر تشریف لے جائیں گے۔ فیخطب الناس، اس کے بعد لوگوں کو مخاطب کریں گے۔ اس روایت کی بنیاد پہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ مصر امام زمان علیہ السلام کا ایک مرکز بن جائے گا، یعنی مصر سے امام کا پیغام دنیا تک انشاءاللہ پھیلے گا۔ مصر کے بارے میں ایک دو روایات ہیں۔ یخرج اہل الغرب الی مصر، غرب والے لوگ مصر میں داخل ہوں گے۔ اب بعض روایتوں میں ہے اہل الغرب، جیسے کہ غیبت نعمانی میں ہے، بعض جگہ بیان ہوا ہے اہل و مغرب۔ اب اگر غرب مراد لیا جائے تو اس سے مراد ہے یورپ والے، اور اگر مغرب مراد لی جائے تو مغرب سے مراد یورپ بھی ہے، اور زیادہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی لفظ مغرب، اس سے مراد ہے مراکش۔ تو جو روایت غیبت شیخ نعمانی میں ہے اور بہار میں بھی ہے، یخرج اہل الغرب، کہ اہل غرب خروج کریں گے الی مصر، یعنی مصر میں داخل ہو جائیں گے۔ فَإِذَا دَخَلُوا، اور جب یہ یورپ والے لوگ، روم والے لوگ مصر میں داخل ہو جائیں، فَتِلْكَ عمارت السفیانی، اور یہ سفیانی کی علامت ہے۔ وَيَخْرُجُ قَبْلَ ذَلِكَ يَدْعُو مِنْ آلِ مُحَمَّد، وَيَخْرُجُ قَبْلَ ذَلِكَ مَنْ يَدْعُو آلِ مُحَمَّد، مَنْ يَدْعُو لِآلِ مُحَمَّد۔ اور سفیانی سے پہلے مصر میں ایک شخص ہوگا جس کو مصری کہا گیا ہے، جو اہل بیت کی جانب دعوت دے گا۔ ابھی 3 مرحلے ہوں گے، یورپ والے داخل ہوں گے، اس کے بعد مصری آئے گا، لیکن اس سے پہلے ہی وہاں پر اہل بیت کی جانب دعوت دینے کی تحریک شروع ہوگی، اور اسی دعوت کے اور اسی تحریک کے سربراہ کو کہا گیا ہے روایتوں میں مصری، اور یہ مصری بھی اہل بیت علیہم السلام کے طرفداروں میں سے ہوں گے، اور ان کے ساتھ بہت سارے افراد بھی ہوں گے۔ لہٰذا عقد الدرر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت نقل یا فرماتے ہیں یخرج الیہ النجباء من مصر، کہ امام زمان کی مدد کے لیے مصر کے پاک لوگ بھی نکلیں گے۔ بس ایک تحریک ہوگی، جو تحریک کا سربراہ ہے اس کے لیے غالباً جو امکان ہے روایتوں میں وہ یہ کہ انہیں مخاطب کیا گیا ہے مصری کہہ کے، اور جو ان کے طرفدار ہیں، فالوور ہیں، انہیں کہا گیا ہے نجبا، یعنی مصر کے پاک لوگ۔ الحمدللہ اس وقت سخت ترین حالات میں مصر میں ایک بڑی تعداد میں مومنین کام میں مصروف ہیں، اسی طرح سے ایک بہت بڑی تعداد ان اہل سنت کی ہے کہ جو اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرتے ہیں، اور ادھر اس جانب توجہ رہے کہ اہل سنت میں سے ایک اچھی بڑی تعداد موالی اہل بیت ہے، یعنی اہل بیت کی طرفدار، اور ایک تعداد جو ہے وہ خوارج اور ناصبی ہے کہ جو بنو امیہ کے طرفدار ہیں، اور وہ ناصبی ہیں اور خارجی ہیں۔ تو مصر کی بھی تقریباً یہی حالت ہے، شیعہ ہیں، اور شیعوں کے ساتھ ایک جماعت ہے کہ جن کو عام طور پر وہابی کہتے ہیں، صوفی، لیکن وہی در حقیقت سنی ہیں۔ اور عالم اسلام میں جب ہم کہتے ہیں سنی تو ہمیں واضح کرنا چاہیے سنی اور وہابی۔ تو اہل سنت میں جو وہابی لوگ ہیں وہ اکثر ناصبی ہیں، اہل بیت سے دور ہیں اکثر، کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو نہیں جانتے اور پلٹ کے آ رہے ہیں، اور جو اہل سنت ہیں وہ مسلمان ہیں بلا شک، اور اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں، لیکن ناصبی کوشش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ رقیق الفاظ کہے جائیں۔ اس دوران جو حالات ہوں گے وہاں کے،
ایک تو جو اہم ترین مسئلہ ہوگا وہ ہے کہ مصری اپنے حاکم کو قتل کر دیں گے. یہ روایت خصوصاً نقل ہوئی ارشاد شیخ مفید میں، کتاب الارشاد شیخ مفید میں، قتل اہل مصر امیرہم، کہ اہل مصر اپنے امیر کو قتل کر دیں گے. اب اہل مصر نے اپنے امیر کو قتل کیا تو اگر اسی زمانے میں نظر ڈالی جائے تو کہا جائے گا کہ انوار السادات قتل ہوا اور اس کے قاتل کا نام تھا خالد اسلام بولی. ممکن ہے کہ اس روایت سے کہ امیر کا قتل یعنی وہاں کے حاکم کا قتل ہوگا انوار السادات ہو اور یہ ظہور کی علامت ہو. یہ جو ہم نے پہلے بھی گفتگو کی کہ ہمیں تطبیق کی اجازت نہیں ہے، تو وہ یہی مراد ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انوار سادات ہی وہ امیر ہے کہ جس کا ذکر روایت میں ہے اور اب ظہور ہونے والا ہے. ممکن ہے کہ آئندہ کوئی اور وہاں کا حاکم ہو جو قتل کیا جائے اور اس روایت میں جس کی جانب اشارہ ہے وہ شخص ہو. لہٰذا قتل اہل مصر امیرہم. دوسرا جو ایک چینج آئے گا پولیٹیکلی وہاں پر، کہ مصر ممکن ہے کہ شام کے بعض علاقوں پہ حملہ کرے اور شام کے بعض علاقوں پہ قبضہ کر لے. اس قول کا بھی ذکر ہوا ہے ارشاد شیخ مفید میں، جناب شیخ مفید کی کتاب ہے ارشاد میں، کہ مصر قبضہ کر لے گا شامات پر، یعنی شام کے کچھ علاقوں پر، اور مصر میں داخل ہوں گے قیس کے جھنڈے. قیس کے جھنڈوں سے کیا مراد ہے یہ بہت کلیئر چیز نہیں ہے کہ بنی قیس کے جھنڈے داخل ہوں گے، اور اسی طرح سے عرب بھی داخل ہو جائیں گے، اور بعض جگہ ہے کہ اہل غرب داخل ہوں گے یعنی یورپ والے الی مصر. اسی طرح سے ایک کچھ روایتوں میں یہ ملتا ہے، جیسے مناقب میں ایک روایت ہے وَغَلِبَةُ الْقِبْطِ عَلَىٰ أَطْرَافِ الْمِصْر، کہ شروع میں جو ہم نے گفتگو کی کرسچن مصریوں کے بارے میں کہ جو عام طور پر قبطی ہیں، اور انہی قبطی کرسچنز میں سے 20 افراد کو کچھ عرصے پہلے IS کے وہابیوں نے اور ناصبیوں نے اور خارجیوں نے قتل کیا تھا اسلام کے نام پر. اور ہمیں یہ واضح فرق رکھنا چاہیے کہ یہ اسلام نہیں ہے، یہ خوارجیت اور ناصبیت ہے، یہ بغض اہل بیت کا جلوہ ہے. تو یہی قبطی ممکن ہے کہ ان کی ایک تحریک شروع ہو، اور اس تحریک کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ممکن ہے کہ مصر ڈیوائیڈ ہو جائے. لہٰذا بعض روایتوں میں یہ اشارہ ہے کہ مصر ٹوٹ جائے گا، اور ایک سابقہ ایک عربوں کا محاورہ ہے کہ اس طرح سے بکھر جائے گا جس طرح سے کہ اونٹ کی مینگنی بیابان میں سوکھتی ہے، سوکھنے کے بعد ادھر ادھر بکھر جاتی ہے. تو مصر بھی اس طرح سے بکھر جائے گا. اور بکھرنے کی جو ایک چیز بہت واضح ہے وہ جو ہم نے پہلے بیان کی کہ ممکن ہے کہ جب شام پر حملہ کرے تو شام والے شاید مصر کے کچھ حصے کو بعد میں لے لیں، امکان ہے. اور دوسرا امکان یہ ہے کہ جو بہت ہی واضح روایتوں میں بیان ہوا غلبۃ قبط علی اطراف المصر، کہ مصر کے بعض علاقوں میں، اطراف سے مراد جو مصر کے بعض سرحدی علاقے ہیں، ان پہ قبضہ ہو جائے گا. کس کا غلبہ ہو جائے گا؟ مصر کے عیسائیوں کا. اور یہ عین ممکن ہے، بالکل جس طرح سے کہ سوڈان کو ڈیوائیڈ کیا گیا، بالکل اس طرح سے ممکن ہے کہ مصر کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے اور مصر کے کچھ شہروں پہ ایک حکومت بن جائے کہ جو حکومت ہوگی مسیحیوں کی. لیکن اس دوران اہل بیت علیہم السلام کا سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا، اور مصریوں کے دل دھڑکتے ہیں اہل بیت کے ساتھ. وہاں پر مسجد راس الحسین بھی ہے کہ جس کے بارے میں قول ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر وہاں لا کے رکھا گیا تھا، یا یہ کہ سر وہاں پہ دفن ہے. مشہور قول تو یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر واپس دفن کر دیا گیا تھا ان کی قبر مطہر کے ساتھ ہی، لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ مصر میں دفن ہے. اسی طرح سے ایک مسجد راس الحسین اس وقت اسرائیل میں ہے، اسقلان کے مقابلے، اسقلان کے مقام پر، اور وہاں پر ایک چبوترا سا بنا ہوا ہے. اسی طرح سے مصر میں ایک قبر ہے حضرت زینب کی کہ جو مولا امیر المومنین کی نسل سے خاتون تھیں، اور احتمال یہ دیا جاتا ہے کہ نسبت دی جاتی ہے یہ زینب بنت علی کی قبر ہے. اسی طرح سے قبر ہے وہاں پر جناب نفیسہ خاتون کی
جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی پوتی ہیں، اور اسی طرح سے قبر ہے وہاں پر ام کلثوم کی کہ جو امام حسن علیہ السلام کی پوتی ہیں۔ اور پھر معرفی کرائی جا سکتی ہے کہ اہم ترین کتاب کی جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہے، بطلۃ الکربلا، کہ جس کا ترجمہ فارسی میں ہے شیر زن کربلا، اور اردو میں اس کا ترجمہ ہے کربلا کی شیر دل خاتون، اور اس کے مترجم ہیں خان بہادر سید محمد عباس زیدی۔ اور اس کتاب کی رائٹر تھیں ڈاکٹر عائشہ بنت شاطئ، کہ جو مصر کی ایک خاتون تھیں، اہل سنت میں سے تھیں، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے تھیں۔ انشاءاللہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی تبلیغ ہوتی رہے گی، اور تدریجاً مصر اہل بیت کے ماننے والوں کا مرکز بن جائے گا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان کے آوان اور انصار میں شامل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت